الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الملائكة يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم بابا اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خالد واحد غوث عالم زیر سایہ الولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان جائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے چنین و چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گی وہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھیں گی وہاں تمہارے لیے کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی یہ بے خبری خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے عطائے عرب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے جس کے سبب میں رب جہاں تمہارے لیے نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین کوئی بھی کہیں
خبر ہی نہیں جو رمز کلی ازل کی نعمت تمہارے لیے اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا گئے ہوئے دن کو عصر کیا یہ خواب و تمام تمہارے لیے صدا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دنوں بلے لوا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے حضرات ذوالفقار سامعین محترم علماء اکرام مشائخ اعظام قراء حضرات خانان حضرات میں آپ حضرات کے سامنے تقریباً 2 گھنٹے سے زیادہ لیٹ ہوا اس کی وجہ یہ تھی کہ آج ہماری میٹنگ تھی تاریخ لبیک یا رسول اللہ ڈاکٹر صاحب بھی پیر محمد افضل قادری صاحب بھی دیگر صوبائی ذمہ داران اور ضلع لاہور کے سارے آئے ہوئے تھے تو یہ میٹنگ بہت لمبی ہو گئی وہ بھی یہی کام کر رہے تھے ہم کوئی ذاتی کام نہیں کر رہے تھے باغ میں شکر وصل تھا اور ہجر میں آئے آئے گل کام ہے ان کے ذکر سے یوں ہوا یوں ہوا تو آپ حضرات ظاہر ہے بہت تھک چکے ہیں میں آپ کی ہمت اور طاقت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نبی علیہ السلام کی عزت آبرو کے لیے نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کا ذکر سننے کے لیے آپ کے چہرے بڑے کھلے ہوئے ہیں شاش بشاش ہیں کائنات میں انسان کو زندہ اور توانا رکھنے کے لیے حضور پیش کی ہے اور حضور کی محبت ہی ہے جس نے صحابہ کو سمندروں میں بھی گھوڑے ڈلوا دیے اور لاکھوں کے لشکر میں بھی صحابہ گھس جاتے تھے میں اقبال کو پوچھا بھائی یہ کیڑی پاور سی اقبال کہتا ہر کش کے مصطفیٰ سامان اس بار بار کر گوشہ دامان اس اقبال کہنا حضور دی محبت ہوئے سینے میں تو پھر خشکی تے تری دی ہر نعمت دی جیب موجود ہوگی اور دل سے عشق ہو توانا من شود کٹے ہوئے ہاتھ نال بھی صحابہ جنگ چلے گئے اکھاں کوئی نہیں سن جنگ یرموک حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم دی اکھاں نابینا صحابی لیکن نابینے ساڑھے والے تے نہیں نابینے نو راہ بھی کوئی نہ دے تے نابینا چاہو کہ مانگ کھڑا ہو کے مانگ جائے ہوئے اقبال کہتا وہ پرانے جاگ جن کو عقل سی سکتی نہیں عشق سیتا ہے انہیں پھر سوزن و تارے رفو اور اعلیٰ حضرت بریلوی کہنے ناسائے گلی مجدہائے غضب تھا اور گروہ کا سہارا عصائے محمد اعلیٰ حضرت کہتے موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا تھا وہ تو اللہ کے غضب کا مدد تھا اور ہمارے آقا و مولا کے ہاتھ میں جو عصا تھا اس نے غلاموں کو کعبے کی چھت پر چڑھا دیا سبحان اللہ ہاں نابینا حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کن کھول کے کل سننا 12 باری حضور نے اپنے مسلح سے کھڑا کیتا انہوں نے سبحان اللہ حضور مدینہ پاک تو باہر تشریف لے گئے کہ 12 باری حضور نے فرمایا میری جگہ یہ نماز پڑھاؤ کہ او نابینا صحابی لیتے کہ اکھاڑے کا کوئی حال نہیں نابینے نے کس نے کی پوچھنا 12 باری عبداللہ ابن ام مکتوم حضور کے مسلح سے کھڑے ہوئے لیکن پھر انہوں نے وفا کی تھی یہ نہیں ہویا بھائی دین نو کھانا کا ذریعہ بنایا نہ جب جنگ یرموک کی لوڑ پہ گئی کافروں دیا 11 صفحہ مسلمانوں دیا 3 صفحہ کہ عبداللہ ابن ام مکتوم صحابہ نے کہا میں نے بھی لے چلو انہوں نے کہا بابا کی کرے گا فرمایا سنیا ہوتے لوڑ ہے مسلمانوں ایک بندے کا تو اضافہ ہو جائے گا فرمایا یہ دوسری گل لیں گے جنگ بہت ڈاٹی ہے
جب مسئلہ کوئی بن گیا دوسرا شکست والا تو تہاڑیاں تے اکھاں تسی چلے جانا، میریاں تے اکھاں کوئی نہیں، جھنڈا مینوں نہ پا دینا تو میں تہاڈا جھنڈا نہیں دین دینا۔ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، اقبال کہتا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر میں، اور مٹایا کیسر و کسریٰ کی استبداد کو جس نے، مٹایا کیسر و کسریٰ کی استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ۔ سبحان اللہ۔ اور یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، تو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ تو عالم صحابہ دے تو بچے ہے ہی کوئی نہیں نا، بچے تے ہیں تواڈے وچ، ہاں جی صحابہ دے تو پتر ہے کوئی نہیں، صحابہ دے جسم تو لوہے دے ہے، انہاں دی جائیداداں بھی کوئی نہیں آ، انہاں دا وطن ہی کوئی نہیں آ، ایتھے قاری تلاوت کرن جوگے رہ گئے، نعت خوان نعتاں پڑھن جوگے رہ گئے، مولوی تقریراں جوگے رہ گئے، عوام پلاٹ تے کوٹھیاں بنان جوگے رہ گئے، تے دین دا کام کنے کرنا سی؟ جی جی ظاہر مسجد تو سپیکر تے اترنے سن، بے شک۔ ہاں ظاہر جس وقت دین کے لیے آپ کے پاس بھی ٹائم نہیں ہے، میرے پاس بھی نہیں ہے، میں بھی اپنے پتر بچا کے رکھے، تسی بھی بچا کے رکھے، اسلام تے منگدا خون، وہ تے منگدا خون، وہ تے امیر حمزہ دا خون بھی لے لیندا، ہاں جی وہ تے سعد بن معاذ دا خون بھی لے لیندا، وہ تے انس بن نضر دا خون بھی لے لیندا۔ حضرت انس بن نضر جڑے سن اتنے کہتے ہیں شکر ہے میں نہیں سی، اور ڈی چوک تسی چلے گئے شکر ہے میں نہیں سی، نہیں تو میں بھی 4 دن بھوکا رہنا سی، اتنے تو شکر کر دیں کوئی اوکھا کم نہ آوے۔ انس بن نضر جڑے سن نا حضرت انس بن مالک دے چاچے، اے میدان بدر چ پیچھے رہ گئے، بعد اے مولانا اے جڑے کی نام انہاں دا فرمان، انہاں کو میں راہ یرا رویتن دی صرف صغیر نہیں سننی، ورنہ تو میں انہاں کو پوری سنا کہ بھائی دسو لا یرا ینہ کیڑا سی ہے دی صرف صغیر سناؤ، سمجھ آئی گل؟ ہاں لا یرا ین اللہ ماجدو، حضرت انس بن نضر فرمان لگے لا یرا ین را یرا رویتن، یہ معنی ہے ویکھنا، تے یرا معنی اس نے ویکھا دیکھا ہے دیکھتا ہے یا دیکھے گا، تے لا یرا ین اے حال مک گیا تے مستقبل ہو گیا، تے لا یرا ین اللہ یہ معنی ہے کہ ضرور بے ضرور اللہ بھی دیکھے گا کہ میں وہ راہ وچ کیویں لڑنا۔ سبحان اللہ، بہت اچھی اللہ نال گل کی۔ کیا ہاں تسی شاہ جی کردان سنا سکتے ہو سر؟ لڑائی ہاں بھائی والی صحیح تو سنا سکتا؟ ہاں گل سمجھ آئی کوئی نہیں؟ ایک گل میں اس واسطے کر رہا ہاں کہ را یرا رویتن باورائن الامر منو راہ، اتھی بھی آندا راہ، تے اے جڑا سلامہ جربا اودی پٹی چ بھی آندا راہ، اس راہ دا کوئی معنی نہیں، اے جڑا الف با تا سا اسی راہ پڑھا لیا، اس راہ دا معنی ہے تو ویکھ، راہ تے راہ ہی ہے، اتھے راہ ہو رہے اتھے راہ ہو رہے، لوگ کہتے ہیں نبی کے بھی 2 ہاتھ میرے بھی 2 ہاتھ، میں کہا ذلیلہ اے رات اس راہ وچ زمین آسمان تو فرق ہے۔ ہاں جی ہاں جی ولی یلی یہ آندا ہے لے، لام دیر لے دا معنی ہی کوئی نہیں، اس لے دا معنی کچھ ہو رہے، اے گل میں اس واسطے کر رہا تو انہوں کو سمجھ آوے اس گل دی، مولوی اٹھ کے جس مولوی کو ابو بدبو آدھی ہوئے وہ مولوی حضور دے بارے گلا کر رہے ہیں، تسی سن لیندے ہو جی مولوی فلاں مولوی بکواس کر رہا تھا، ان مولویوں نے بتانا ہے کہ حضور اتنا نہیں جانتے تھے اتنا نہیں جانتے تھے، یہ مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں بات کرنے والے؟ تیرے در کا دربار ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خواں ہر نبی و ولی ہے، بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یسرا روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، صبا ہے مجھے سرسرے دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ مولوی کون ہوتے ہیں حضور کے بارے میں؟ مولویاں حد بندی کرنی رسول اللہ دی، تسی کہتے ہو جی فلانا مولوی کہہ رہا ہے، تسی اس مولوی نو کیا کہو؟ یہاں بھائی کتاب مڑیا یہاں، اچھا توجہ جی گل ہے ختم نبوت تے گل ہو رہی نا، حضرت ام عمارہ عورتیں بھی سن رہی ہیں شاہ جی؟ اچھا بچی
عورتیں جہاں نے 1 اکتوبر کوئی اپنے جڑے گھر نہ بہن دیا نہ اپنے پتر، انہوں نے کہو چلو تو مینار پاکستان، انہوں دی روٹی بند کر دو اسے۔ ہاں جی بالکل، عورتوں نے گھر انہیں سارے کہو مینار پاکستان ہو کے آؤ گے، سویرے ناشتہ بھی تیار ہوتا ہے، پائے بھی تیار ہو گے، جی نہیں تو رات کی روٹی بھی تاری بند ہے، جاؤ بازاروں جا کھاؤ۔ تھی ایک رات بھی حضور کو نہیں دے سکتے کلمہ حضور کا پڑھ کے، چلو این گل ہو 1 اکتوبر نو تہوار سننی آوے، حاضری نہیں لوانے، ہاتھ نہیں کھڑے کرنے چاہیے، تھی تو ویسے بھی سید ہو تو گھر سے آنے، چھڈو اس گل سادہ اسی تو نوکر ہوئے تھوڑے سجدہ نہیں ہاتھ کر نہیں، تھی بھی نہیں کھڑے کرنے، تھی اتنے آنا ہے، وہ بڑے کریم ہیں۔ ہاں جی قبر میرے آقا پوچھ لیا یار تیرے کو ایک رات بھی میرے دین واسطے نہیں سی، کی بنے گا؟ تو اپنی برادریاں واسطے کئی رات جا گیا، برات آ رہی ہے، ابھی جناب شیخو پورے پہنچی ہے، ابھی جناب کالا شاہ کاکو پہنچی ہے، اور جی رائے تھے ٹریفک بڑی جام سی، برات رات 4 بجے آئی، برادری دے نک واسطے تو بیٹھے ہاں، جدو حضور دے دین دی گل آئے کہ وہ مولوی جان نہیں چھڑ دے، ہاں اکھا بند کر کے اتنے بہنا ہے، اس دن جدو تک قائدین بیٹھے اتنے بہنا ہے۔ ہاں اسی کبھی جی مینار پاکستان تو اسلام آباد چلنا ہے تو تھی چل پینا چلنا کوئی نہیں، تھی پریشان نہیں ہو رہا، ویسے میں تمہیں حوصلہ دے رہا ہوں، اتنے پریشان نہیں، اسی چلنا کوئی نہیں، بس ایجنسی ٹٹو بیٹھے ہو جا کر ہاں اسی چلنا ہوا تو اسی 10 کے چل سا، ویسے میں کچھ کبھی کی اپنے لوگوں کا، اسی اتنے سویرے تک نعرے لانے لبیک دے، ٹھیک ہے ہاں انشاءاللہ۔ اے نوجوان اتنے چلو تو چلن، اے جناب نچدے آؤ، ہاں جی رائے تے نہر بھی گوائیاں دے، یا رسول اللہ چھاڑا مارنے والے ہو رہے، تھوڑے نام تے نچن والے مارن والے ہو رہے، ہاں تھوڑا اتنے کھڑ کے چھاڑا مارنے مئی کے مہینے تے ہو رہے، ہاں جی تے حضور دے نام تے اینجن کرنا، اور ویسے بھی این چال جڑی نا اینجن کر کے یہ حضور کو پسند ہے۔ میدان عہد میرے آقا نے تلوار دیتی ابو دجانہ نو، ابو دجانہ جڑے نا تلوار لے کے پہلوانوں کی طرح چلے، تے کہنے لگے ان الذی آہدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ اقوم الدہر فی الکیول اضرب بسیف اللہ والرسول، این تلوار لے کے نا پہلوانوں کی طرح چلے، میرے آقا نے فلما رأى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حین یتبختر فقال انا لمشیۃ یبغض اللہ تعالی الا فی هذا الموطن، میرے آقا نے فرمایا اے چال جڑی نا اللہ نو بڑی ناپسند ہے، اینج کر کے چلنا، لیکن فرمایا میرے دشمنوں کے سامنے پسند ہے چال۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ بھائی تسی نہیں بولے، ادھر والے کوئی مہمان بیٹھے ہو سارے بولو، اور اگے بچارے شاہ تو بعد کے نعرے لوانے شروع کیتے ہیں تو بھی گلا کوئی نہیں، شاہ جی روٹی کھوا دیتی، کھوانی ہے جی بس میں مکانا جی اتنا سی تھوڑا امتحان نہیں لینا، میں تھوڑے واقعی تھوڑا امتحان نہیں لینا، تھی بڑے بڑے لوگ ہو، ہاں میں اپنی گل کر رہا، میں 5 منٹ روٹی لیٹ ہو جائے تو پتہ نہیں کی ہو، میں کتنی لوگوں ناراض ہو جانا، لیکن قیامت والے دن تھی ایویں چھال مار کے نکل جانا ہے، 90 مولوی دے پیر جانے، میں تو صحیح دس رہا، اسا کہنا یا رسول اللہ انہیں 11ویں کیا دیسی کی تھی، انہیں 12ویں کیا کی تھی، انہیں کل کیا کی تھی، انہیں راتی 12 بجے بیٹھے، انہیں کو پوچھو انہیں دین کا کام کیوں نہیں کیا، اسی انہوں پیسے دیتے، جیباں بھریاں اتنے پیسے سٹے، ہاں جی حلوے کھوائے، آپ کو پاویں روکی روٹی کھادی، اینا کو پوچھو تسی تو چل نکل جانا ہے، 90 اتنے اسی جانے ہیں، میں حقیقت گل کر رہا، مالک پوچھن گے نا یار اس دین کی خاطر لوگ میں نے اتنے پتھر مارے، 10 میری خاطر تو کی کیتا، ایک بہت ڈاڑھی عدالت لگنی ہے، کیوں جی آپ کو ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا، جس دن آپ عدالت بیسی دل لکھیا برنا، ہاتھ خالی جمانے علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں، پڑھنا بڑا آسان ہے کہ نبیوں کی طرح پھر پہرا دینا گل بڑی ہوگی، لوگ گالا بھی کٹن پھر بھی نبی چلے جان، لوگ پاگل بھی کمن نبیوں نے پھر بھی کم جان، لوگ کمن نبی ساڑھے نال زیادہ گمراہ ہیں، نبی پھر راتی ناراض نہ ہون، یار سانو تو قوم 950 سال قوم نوح علیہ السلام نو گمراہ کہندی رہی، انا لنراک فی
दलाल मुबीन। उन्हें कहा नूह तू सानू हदायत देनी, तू तो खुद खुला गुमराह है। इतना बड़ा ताना एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 100 साल नहीं, 200 साल नहीं, 950 साल जनाब नूह अलैहिस्सलाम तबलीग करते रहे। मैं अपने उलमा नाल गल करांगा, सानू कोई ताना देवे, सानू कोई गाल कढे, सानू कोई बेइज्जती करे तो फिर ये तो कोई गल नहीं जी वो मेरी बेइज्जत नहीं हुई। नबी अनाज तो लोग एक गल की तुसी मैं केड़े बाल दी मुनी लोग करते होंगे ना, लख वारी लोग गल्लां करन। जे तुसी समझदे हो असीं रसूलुल्लाह दे दीन दा काम कर रहे हैं, फिर ये को गाल भी कर जा। आला हज़रत बरेली ने लोग गाला नहीं कढ़िया, नंगिया गाला लोग आला हज़रत बरेली ने लिख के भेजते सन। इमाम रब्बानी दी दाढ़ी ते एदे जुल्फा नाल फौजी नहीं लड़के जहांगीर दे अकबर दे, वो लड़क पै सन। उन्हें कहा बाबे दी गर्दन थले करो, लेकिन इमाम रब्बानी दी गर्दन नहीं झुकी। उन्हें फिर 40 पहलवान बुलाए, बाबे दी गर्दन झुकाओ। 40 पहलवाना मिल के भी इमाम रब्बानी की गर्दन न झुका सके। समझ आई बात? मेरी वो दसो मैं माजूर आदमी हाँ, मेरी गड्डी से जब इन्हें कब्जा किया ना तो मैं उसकी हैंड ब्रेक खिंची ना हैंड को, उन्हें क्या मैं फिर मैंने 3 बंदे पिछू नपी रखा। उन्हें क्या मौलवी हैंड ब्रेक फिर खिंच देनी, तो फिर एक मेरी गर्दन पाई रखी, 2 मेरे इस बाजू ने नपी रखा, 2 मेरे इस बाजू ने नपी। वो पावर केड़ी सी, उन्हें क्या मौलवी काबू नहीं आता। मैं बाकी उन्होंने गड्डी नहीं सी चलान देनी, उन्होंने मैंने पिछू ऐ काबू कर लिया। मैं तो बच्चे लग रहे ऐ मैं तो नहीं चलान, उन्होंने नपो इस मौलवी वो अफसर कभी नपो है तो मैंने भी लै चलिया। मैं उन्होंने नहीं सी गड्डी चलान देनी। वो फिर मैंने बिल्कुल ही उन्हें मेरी गाड़ी इंज आ गई और हाथ से तो थल्लो पाया। सीआईए थाने तक मैंने मोटरवे तो लैके इंज लैके आए, जब मैं इंज करा तो फिर कब जा रहे मैं तो उन्होंने डराने वास्ते करता गल पकड़ी पकड़ी फिर जा रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक या 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 रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं अगर तुझे इतने मतलब तगड़े तो नहीं ना भावे, मैं चल रहा नहीं, लेकिन पावर मेरे अंदर हो रहे। मैं एक बाल को पुलिस वाले होवन वैलो पिछू ना ऐडा उन्हें काबू की तरह क्या, मैं थोड़ा जा हिला मैं कह दो आपस में कोई में जा रहे यानी वो मैं उन्हें कहा भाई हैंड ब्रेक खींच दे गड्डी होर सानू सारे नूं उल्टा दे। मैं उन्होंने सारे लाए तो डराई रखा। तवज्जो कोई समझ आई गल? परेशानी वाली केड़ी बात है? मैं कोई डाका मार के जा रहे सी, मैं हुजूर की इज्जत वास्ते जा रहे। क्यों जी? रसूलुल्लाह की इज्जत वास्ते तो कमाल है। 70 भी जख्म लगे होवन, 70 हज़रत तलहा नूं जख्म लगे हुए सन मैदान ओदे, सिर फटे होया, हाथ छल होया, ते गल तो एक ही सी। होश आया तो सिद्दीक अकबर ने नहीं पूछा जनाब हाथ तक की बनेगा, और मैं वाल होना है नहीं होना है, मेरी मरम पट्टी होनी नहीं होनी, मैं ठीक होना नहीं होना। एक को सवाल किया मा फाल रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों जी? हजरत अबू दुजाना हुजूर ते ऐन झुके हुए सन। इस वास्ते साडे उलमा अहले सुन्नत सारे हुजूर की इज्जत और नामूस ते गल करदे, पीरां ने उजाम भी यही गल करदे। सानू सहाबा ने सबक ये दिता, जले अबू दुजाना ऐन हुजूर ते मैदान वो झुके हुए सन, हर तीर अबू दुजाना के जिस्म में जाके लग रहे सी। हाँ जी, फुल नहीं सन सुट रहे, तीर वो भी काफिर मार रहे सन जेड़े रसूलुल्लाह के दुश्मन सन और हुजूर ते हमला करना चाहते सन। दसो कितनी तेजी नाल तीर मार रहे सन, लेकिन तलब जिसकी सदियों से थी। सहाबा कहते लम यतहर्रक अबू दुजाना, अबू दुजाना का जिस्म इंज भी नहीं होया, तीर लग्या। तो आलम से करती है बेगाना दिल को। मैं कहा एक बार कोई पैसे की गल सी, कहने लगा नहीं जबरो कार नहीं ये इश्क व मस्ती है, कि जबरो कार से मुमकिन नहीं जहां बानी। ये सहाबा ने किया यार तुहानू मेरे तो कुछ भी ना होया, जले तू खाली बह के तकरीब तुहानू नहीं मैं कह रहा, तुहानू तो मैं दाद देना कि शाह साहब किबला ये बस ये फकीर आदमी ये धरने से भी रोटी पका के लै गए। माल रोड होते ना दस्तरखान लगा दसो बाबर इधर जनाब असम्बली सामने वज़ीर आला का दफ्तर, इधर CCPO का दफ्तर। दोपहर के टाइम मैं मंजी बिछा के तो बैठे हुए दूरों खड़े हो कैंसर हो बैठे हो। 10 यार पावर फिर कितनी हुई?
سبلی ادھر ہوئے سی ایم ہاؤس ادھر ہوئے سی سی پی اوور چارپائی تے بندہ ٹر بھی نہ سکے تے میں چارپائی تے لیٹے ہوئے تے دوروں کھڑ کے کہتے ہیں وہ بیٹھے میں کہا بچے گل وچ ہو رہے گل وچ ہو رہے پاور پھر کدی ہوئی میں اقبال کو پوچھا ہے پاور کیڑی ہے کہنے لگا قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ لا الہ دی پاور ہے جس پاور نال اے ہنو قصاص والی شخصیت جڑی پہنچی اسلام آباد انہیں کیا یہاں تو سوئی بھی آگے نہیں جانے دیتے وہ ایک سوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکیا ایسی چبوں کی 26 کلومیٹر کنٹینر بھی انہیں الٹا دیتے سبحان اللہ بے شک ایک سوئی بھی ادھر نہیں جا سکیا جی اسی کدے بھی گئے نا تو پھر ویکھنا گل کن بڑھنی انشاءاللہ گل وچ ہو رہے انشاءاللہ شہراں کول پیسے کھا کے پاور نہیں آندیاں درے رسول دے ٹکڑے کھا کے پاور آندیاں بے شک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یہ تو ساڈے نال ویسے حسد کیتا جا رہا ہے نا جی کیوں چلے گئے کیسے چلے گئے یہ تو حسد کر دے تو گھروں قدر ہی نکلے ہاں جی یہ تو گھروں قدر ہی نکلے یہ تو ہر ویلے قوم نو ڈرا ڈرا کے نہ پسینے کٹی رکھے اسی حضور دے غلاماں نو لے گئے بالکل اتنے لے گئے ہوں یہ ڈر دے نہ کیا ہوئے اسی تو ساری زندگی سنیا نو یرگائی رکھیا یہ سنی کیڑی پاور نال گئے میں کہا اسے پاور نال گئے جس پاور نال صحابہ سمندر میں گھوڑے سٹے صحابہ اپنی پاور نال سٹے انہوں کو تو روٹی بھی کھان دی کوئی نہیں سی بلکہ جنگ یرموک میں تو اس واسطے گل کرنے لگا کہ اسلام یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں ہاں جی جنگ یرموک سارے صحابہ چلے گئے بدری بھی چلے گئے نابینا بھی چلے گئے حضرت عمر بن طفیل دوسی جڑے جنگ یمامت ہاتھ کٹائے سن تے اپنا پیو شہید کروائے سن وہ بھی چلے گئے معاذ بن جبل بھی چلے گئے سب تو بڑے قاری بھی چلے گئے حافظ بھی چلے گئے سارے صحابہ ابو سفیان بھی چلے گئے حضرت کاکا بھی چلے گئے شراحبیل بھی چلے گئے مسنہ بھی چلے گئے حضرت اکرمہ بن ابی جہل بھی چلے گئے انہاں دے چاچے حضرت ہشام حضرت عمر بن ہشام بھی چلے گئے حضرت اکرمہ کے پتر حضرت عمر بن اکرمہ بن ابی جہل بھی چلے گئے سارے چلے گئے این کھڑے سامنے سارے حضرت خالد کھڑے سارے کھڑے انہاں دا جنرل آیا ہماہان ظاہر 3 لاکھ انہاں دی فوج سی تے صحابہ دا لشکر 35,000 سی 3 لاکھ کے مقابلے 35,000 لشکر سی اللہ اکبر اللہ تے دولت انہاں کو ہتھیار انہاں کو انہاں جدو صحابہ دے پھٹے ہوئے امام شریف ویکھے نہ پگڑیاں تے دندانے پے ہوئے تلواراں ویکھیاں تے مہان اگے آیا انہیں عذرائے تمسخر فقال مہان کہنے لگا انا قد علمنا ان ما اخرجکم من بلادکم الجہد والجوع انہاں کہا سنو سارے صحابہ کھڑے جرنیل انہاں کہا یارا سانو پتہ ہے تانوں مدینہ پاک تو بھوک ننگ لے آئی تسی بھوکے ہوئے ہو تواڈے کول روٹی کوئی نہیں تانوں مدینہ پاک تو اے شے کڈ کے لے آئی فحلموا الی ان اوتی کل رجل منکم عشرۃ دنانیر وکسوۃ وطعاما وترجعون الی بلادکم فاذا کان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها وہ کہنے لگا آؤ ساری فوج نو اکٹھا کرو 35,000 نو ہر فوجیاں میں 10 دینار دیاں گا دینار ہوندے نے سونے دے نال روٹی بھی دیاں گا نال کپڑے بھی دیاں گا تے چلو واپس چلے جاؤ مدینہ پاک آئندہ سال آئے گا پھر بھیج دیاں گا جاؤ کیوں اپنے دشمن بنے ہو تسے سن نال لڑنا جدو ایک گل کیتی نا صحابہ جرنیل جڑے سارے کھڑے سن ایک کہے میں جواب دینا ہے دوسرا کہے میں دینا ہے تیسرا کہے میں دینا ہے خالد بن ولید فرمان لگے نہیں میں دینا ہے سبحان اللہ اور جواب سنو دیجیے اسلام امن کا درس دیتا ہے یا غیرت کا درس دیتا ہے غیرت کا ہوں ذرا نہیں خالد بن ولید کی زبانی سنو خالد بن ولید اٹھ کے نہیں کہ اسی فقیر ہو دیا اسی صوفی ہو دیا صوفیزم اسی صوفی ہو دیا اسی بڑے نیک لوگ ہو دیا یار واقعی بھوک تے لگی ہوئی کی کھواؤ گے جڑا چاہ دی پیالی تے ایمان بیچ دیتا انہوں کی پتہ ہے اسی ڈی چوک کیویں گئے انہوں کی پتہ اسی 4 دن بھوکے پیاسے کیویں کڈے انہوں کی پتہ بغیر چارپائی تو ساڑھے قائدین کس طرح راتہ پسند سی بے شک ہاں جی بیماری کی حالت جیسا اسے کیویں رہے فقال خالد بن ولید سامنے آ گئے فرمایا الا لم یخرجنا من بلادنا ما ذکرتا
فرمایا اسی مدینہ پاک تو آئے ضرور ہاں لیکن جی تو بھونکیا انج نہیں آئے سبحان اللہ اے جو تو بھونکیا نا بھکیا آیا انج نہیں غیرو گل وچ ہو رہے سبحان اللہ جی جی ہاں جی گل وچ ہو رہے انہاں کیا کی اے ذرا کان کھول کے سننا بھائی صحابہ یہ گل کر رہے ہیں فرمایا انا قوم نشرب الدماء ہم محمد عربی کے وہ غلام ہیں جو خون پیتے ہیں سبحان اللہ سمجھ آئی نا؟ ہم وہ ہیں جو خون پیتے ہیں انا قوم نشرب الدماء ہم خون پینے والی قوم ہے انہ بلغنا انہ لا دم اطیب من دم الروم سانو جڑی چیز مدینہ پاک تو کٹ لے آئی نا وہ یہ کہ اسی خون پی دیا وَإِنَّهُ بَلَغَنَا سانو مدینہ پاک کے خبر پہنچی کہ انہ لا دم اطیب من دم الروم کہ رومیاں دے خون تو بعد کے کوئی میٹھا خون کوئی نہیں اور سمجھ آئی یہ ہے اسلام قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جہباز ہے یا حیدر آج کہتے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے میں امن کا درس ہے خون پینا وہ سارے صحابہ ہوتے کھڑے اشرف مبشرہ بھی ہے سارے ہوتے کھڑے کسی صحابی نے کہے امن کی بات کرو اسلام امن کا درس دیتا ہے خالد بن ولید سارے صحابہ کی ترجمانی کی تھی اور کہا سی خون پی دیا فجینا بزالے کا خون پینا ہے آؤ بس گل مک گئی ٹھنڈے ٹھار ہو گئے اسلام اسی بات کا درس دیتا ہے جب حضور دے بارے کوئی گل کرے تو جواب انجے ہوئے جب ممتاز قادری تے دیتا جی غازی تنویر نے غازی تنویر صاحب کل 3:15 بجے اتوار والے دن اکثر میں کل بھی انہوں کا فون آیا میں نے کہنا کہ تو سنا اپنی گلا میں کہ نہیں تسی سناؤ میں تو سنا نہیں کہنے لگے انہوں نے ہوم ڈپارٹمنٹ کے بندے ہر دوسرے دن آئے ہونے کہنا تنویر معافی مانگ رہا تینوں معافی مل جاتی انہوں نے کہا بچے لگتے ہو معافی کیڑی جاتی ہے آس آس کے میں نے سنا رہا کہنے معافی مانگ لیا میں کہا کیڑی گل نہیں معافی مانگ رہا معافی تو میں کوئی نہیں منگنی انہیں کیا ہوئے تو پھر کہتے ہیں میں اپنے بچے نال جب گل کرنا انہوں کی بیوی اتوں کی جم پاڑے لندن کی اتنے ساڑیاں ماوا کڑیاں کہ ہاں بچے مینارے پاکستان میں جاوی انہوں کی بیوی اتوں کی پڑی ہوئی انہوں کو جدو انگریز صحافیہ نے پوچھا تیرا کیا خیال ہے تو اتوں کی پڑی ہوئی تیرا کی خیال ہے تیرے جڑے کام صحیح کیتا ہے تو انہوں کیا کلمہ میں حضور دا پڑھیا بھاوے میں اتنے جمی ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ تے میرے جڑے صحیح کام کیتا میں وہ نال کھڑی ہوں سبحان اللہ بہت ساڑیاں کڑیاں نو کی ہویا تو دیسی کڑیاں نو وہ تے ولایت وچ پڑھی ساڑی کڑیاں نو جڑا نا جن کو سن رہی اور تو اپنے بچیاں نو تربیت کرو باہر تے بھی جانا ہن بھی کئی جنازے تیار ہونے اس ٹائم بھی کئی جنازے تیار پہ ہونے کئی دیا قبریں کھودیاں جا رہی ہونی کئی جناب سرد خانے رکھ دیتے گئے ہونے کہ سویرے فلانی ملک چ پتر آ رہا ہے وہ چاچا آ رہا ہے وہ ماما آ رہا یار یہ سویرے دفن کرنا انہیں اندھیرا ہو گیا چلو انہوں نیو ہسپتال سرد خانے جمع کرا کے آؤ چلو انہیں شفا میں جمع کرا کے آؤ وہ زمانے تے گئے کہ غسل دے کے لوگ اور قرآن پڑھیں گے جب اس بابے خود قرآن نہیں پڑھے اپنے بڑے دے کول تو اس بابے کو کون قرآن پڑھے گا یہ تو جی کرنا ہوئے بھرنا ہاں بابا جی جوانی میں اپنے پیو نو سرد خانے چ رکھ آیا سی تے ہن دے پتر بہ کے کول قرآن پڑھن گے انج نہیں ہونا یہ دنیا ہے جویں تو اپنے پیو نال کیتا انج ہی ہونا ہے اپنے بڑے نال ہن تسی جویں کر رہے ہو قرآن تے تہاڈے کو ٹائم نہیں جناب تسی کھلا دے ختمہ دی مولویوں نو بٹھا دیندے ہو تسی پڑھو تے بابے دی جناب جس چاکی نال نوایا ہوندا نا صابن دی وہ مسیتی دیا میں کہا بابا جائیداد جڑی چھڈ جاؤ بھی ساڈے حوالے کرو صابن دی چاکی دا تا پتہ نہیں گل رکھ دے بھائی کدھر موت نہ آ جائے دوبارہ تو بابے دی جڑی فیکٹری ہوئی وہ ساڈے حوالے میں اے جڑی یار ایک گلاں کرن والی اپنے بڑیاں نال نیکیاں کرو بابا جی مطلب اپنا دادا مر جائے تو منڈے اپنے ہاتھ پہنچ کے مولانا کو آنا نہیں پڑا حضرت جی کیویں غسل جی ہوتا جی میں آپ کرنا کیڑا وہ لمبا ایک آ کے بندہ لمبا پہ ہوا بس جی آپ بھی غسل کرینا اندی کرینا اور کہڑے غسل والے کوئی جناب کوئی بڑا فن ہے کوئی 6 سال لانے پاؤں غسل سیکھنے واسطے جی آپ مل دو اپنے بابے کے قسم مل دو لیکن تسی جس محبت نال ملو گے وہ 500 روپے لینے والا نہیں ملے گا تھوڑے بابے نو تباہ کر دے گا تسی ملو گے وہ میرے ابا جی کا جسم ہے
میں اپنے ابا جی نو خود غسل دیتا، عالم ہونے کے باوجود دیتا، میرے ابا جی کتنے خوش ہوئے نے، چلو جی حلال بھی پڑھیا پڑھایا تو کام تو آیا، ورنہ میرے شاگرد دیتے تھے سن اتنے، میرے شاگرد جناب پانی پان کا بھی کسی نے، میں آخا میں اپنے پیو نال آپ جہاں ہاتھ ملا گا میرے شاگرد نہیں مل سکتا، ہاں میں میرے شاگرد، لیکن جیڑی محبت میرے پیو نال میری ہو کہ کائنات کسی دی نہیں ہو سکتی۔ جی دھیاں اپنی ماواں نوں حسن دین تے جس محبت نال او دین گیاں انہاں نوں یاد آئے گا ایک وقت اسی اتنی ساریاں سی ساڈی ماں نے سانوں کتنا غسل دے کے تے بڑا کیتا، ایک یہ سی کہ میں نے یاد آیا میں اتنا سارا سی میرے پیو ہڑ واہ واہ کے میں نے کیویں جوان کیتا، اج میرا پیو جا رہا میرا محتاج ہے میں کیویں پیار کر کے کرتا، ایک ہے کہ غسال دے سپرد کر دینا، اتر پہ کے رشتہ داراں نال کپا مار رہا، اگلے پیو غیرت دے حوالے کر دیتا، تو اینوں مارا ہوئے انہیں کی بننا ہے، انہیں تو 500 روپے لینا ہے 1000 روپے لینا ہے، تیرے پیو نوں پتہ نہیں کیوں جا غسل دیتا، اپنے مسلمان ایڈے بڑے مطلب تباہ برباد ہو گئے، لوگوں کی سپرد اپنے پیو کر دینے، پیو سپرد کر دینے، پیو کی جائیداد نہیں سپرد کرتے، یا تو پوری فیکٹری سپرد کر دیں، لو جی مولانا آج تو بعد جامع نظامیہ جامع چلا لیا پڑا، جی کیوں جی یہ گلا میں تاں کر رہا تے نال ہی کرنی بارڈروں پار انہوں نال نہیں کرنی، ہاں تے نال ہی کرنی، کیونکہ کلمہ تسی بھی پڑھیا تے میں بھی پڑھیا، کلمہ رسول اللہ تو تسی پڑھیا، ساری چیزاں بدلو، اے مسواک جس بندے میں نظر کمزور ہے، جس بندے کا میدا خراب ہے، میں نسخہ دسن لگا جی مفت، ہاں جی جس بندے کی نظر کمزور ہے، جس بندے کا میدا کمزور ہے، جس بندے کے منہ میں بدبو آتی، جہاں جناب پیٹ دیا کئی بیماریاں مبتلا ہوئے، 8 دنوں مسواک کرے بیماریاں کمی نہ آئے تو میں نے لگ لیا 5 ٹائم کرنا چاہتا، 5 روپے کی مسواک ہے وہ یہ نہیں کرتا، 20,000 کے ٹیسٹ کرا لینا، میرے تسی نسخہ منو مجال تمہیں کوئی نیڑے بیماری آئے، حضرت عائشہ صدیقہ کی فرمانی آتی، رسول اللہ جدوں بھی گھر آئے کہ سب تو پہلے حضور نے مسواک فرمایا، منہ میں 20 قسم کی بدبو لگی ہوئے، اندر ایڈی ساری بلغم، اتنے تک مسواک، برش جڑا 200 روپے کا خرید لگے گا، 500 روپے کی مسواک، 5 روپے کی مسواک نہیں کرے، اوے دین کی طرف واپس آؤ، اے بیماریاں لائیاں ہی ساری انگریزاں، اے برائلر کھان تو بعد منہ میں بدبو آتی، برائلر کے گوشت چ بدبو آتی، یہ چنگا نہیں سی تو چٹنی نال روٹی کھا لیں، کی کھادا برائلر کھا کے مسلمان کی کیتا برائلر کھا لیں، ایسے عورتیں بھی سن رہی ہیں کرنے میں جہاں جدید تحقیق آ رہی ہیں، 7 سال بچیاں جہاں نوجوان ہو رہی ہیں کدھر کرنا ہے، تباہی تے بربادی ہر طرف مچا دیتی، گھر جو گند کٹو کیبلا کٹو بعد بچیاں قرآن ہے جی میں وہ چلو ایک اور گل آ گئی، اے گورنر عبد الصمد لاہور کا گورنر سی، وہی بیٹی سی شرف النساء، وہ جڑی ہے نا ملتان روڈ سے وہ شرف النساء کڑی نہیں اور کڑی جہاں اتنے مقبرہ بنیا، یہ گورنر کی بیٹی سی عبد الصمد دی، علامہ اقبال کہتا ہے جدوں بھی قرآن پڑھتی سی نال تلوار رکھتی سی، قرآن پڑھدے نال تلوار انج رکھتی سی، کسی نے پوچھا کیوں رکھ دی، اقبال کہتا انہیں جواب دیتا عید و قوت حافظ یکتی گرن کائنات زندگی را محورن، اقبال کہنے لگا میں وہ بچی کہنے لگی قرآن اس لیے میں پڑھتی ہوں تاکہ تلوار کو ظلم پر نہ چلنے دے، اور تلوار میں نے اس لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ قرآن کا راستہ صاف ہو۔ سبحان اللہ۔ انہیں جب مری نہ مری انہیں اپنی ماں نو نصیحت کی تھی میری قبر اتنے قرآن بھی رکھ دینا ہے تلوار بھی رکھ دینا، مومنارا با دیکھ با قرآن بسس اور تربت مارا ہمی سامان بسس، انہیں کہا میری قبر تے پھول نہیں پڑے ہیں 2 چیزیں رکھ دیں گے بس میری قبر واسطے قرآن اور تلوار کافی، خالصہ شمشیر و قرآن راہ آیا نا رنجیت سنگھ اے سکھ، انہیں شرف النساء دی قبر کھودی قرآن بھی کٹ لیا، اقبال کہتا ہے نال تلوار بھی کٹ دیتی، پھر اقبال اتنے بولیا کہنے لگا خالصہ قرآن و شمشیر را ببرد، کہنے لگا کہ سکھ آئے انہیں مسلمان عورت دی دی قبر کھودی تلوار بھی چک کے لے گئے اور جناب قرآن بھی چک کے لے گئے، اندر آ کشور مسلمانی بمرد، کہنے لگا جب مسلمان اپنی دھی دی قبر نہ بچا سکے نا تو مسلمانوں دی عزت بھی مک گئی۔ اور سمجھ آئی ساڑیاں کڑیاں
بلے نہیں سن کھیڈدیاں، ساڈیاں کڑیاں قرآن پہ کے تے نال تلوار رکھ کے پڑھدیاں سن۔ تے ہن بلے اے کڑیاں جناب بہت ہندوستان تبادلے ہو رہے ہیں، کرکٹ کی ٹیم ادھر ادھر جا رہی، ادھر کی ٹیم ادھر آ رہی، تو پھر پاکستان بنانے کا مقصد اتنے ثقافتی طائفے انہوں دے تبادلے ہوتے ہیں، ادھروں نچن والیاں ادھر تے ادھروں نچن والیاں ادھر، تو پھر کشمیر کی گل کیوں کرتے ہو؟ کشمیریاں کا قیامت گزر گئی، اتنے انہوں کی حمایت واسطے کون گیا؟ اے سارا کچھ جو کچھ تباہی اور بربادی ہے مسلمانوں کی دین تو دوری ہے۔ ختم نبوت ہوتے کتنے پروگرام تسا رکھے، اصل بھی کچھ رکھے، انہوں کا رکھنا یا میرا رکھنا ایک ہی گل ہے، ہاں اور کوئی فرق کوئی نہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کا مسئلہ ہر سال کیوں بول جاتا؟ ایک بھولن والی گل ہے، حضور آخری نبی میں ہر سال کوئی گھر کانفرنس ہوتی کہ پترا نو دسیا جاتا ہے تیرا پیو ہے، اے تیری ماں ہے، ایک باری دسیا جاتا ہے تیرا پیو ہے، اے تیری ماں ہے، ساری زندگی انہوں پتا ہوتا ہے اے میرا ماں ہے، اے میری ماں ہے، اے میرا پیو ہے۔ جب رسول اللہ نے فرما دیتا میں آخری نبی ہاں، تو اس تو بعد کسی تبلیغ کی لوڑ رہ جاتی؟ لوگوں کے کہنے تے تو ماں پیو قدر نہیں بدلیا، ماں پیو تیرا جیو جا ہوئے، تو ماں پیو لوگوں کے کہنے تے قدر نہیں بدلیا۔ ایک عام سور اٹھتا ہے کہ جانی وہ تینوں کہتا ہے حضور آخری نبی نہیں، تو وہ گل من لے گا؟ کس طرح تو دی گل سن لے چلیا؟ میں ہوں اتنے جی آخری گل کرنے لگا وہ یہ آخری گل حضور کے بارے تو سننی کوئی نہیں، بس میدان عہد حضرت ام عمارہ حضور کا دفاع کیتا، کتنے زخم کھادے جی دسو یار، میں 1000 باری بیان کیتا، حضرت ام عمارہ کتنے زخم کھادے میدان عہد؟ وہ ام عمارہ کی گل کر رہا ہوئے طلحہ بن عبید اللہ کی گل نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر، وہ 12 زخم کھاتے ہوئے 12 زخم کھاتے حضور کا دفاع کر دیا، اینج تلواراں تے تیراں تے نیزے تے۔ انہاں دے پتر حضرت حبیب بن زید، انہاں نو رسول اللہ نے بھیجا مسلمہ کذاب کو، جنہیں کیا میں نبی ہوں۔ حضور نے فرمایا جا انہوں جا کے سمجھا تم کتوں نبی آیا؟ نبی دے ساڑے آقا و مولا۔ حضرت ام عمارہ اپنا بیٹا حضور کے سپرد کر دیتا، اے نوجوان بچے نہیں، بالکل نوجوان ہیں۔ اے مسلمہ کذاب کو جب پہنچے، مسلمہ کذاب نے انہوں کو سوال کیتا، انہوں کیا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا لا اسمع ہراکا لا نبی بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہو خاتم النبیین۔ آپ نے فرمایا کی موقع ہی میں تو سنے ہی کوئی نہیں۔ ہاں جی ہرا کا مانا ہی ہے، پہلے میں ویسے انا سمو ما اسمو کا مانا ہی کرتا سی، ہوں میں نے لفظ ہی وہ مل گیا حدیث سے، ہرا ان کا مانا ہے بےہودہ بک بک۔ آپ نے فرمایا لا اسمع ہراکا، کی بک بک کی جا رہا ہے میں تو سنتا ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتا سی تو گواہی دینا میں اللہ کا رسول ہوں، تے صحابی نے کیا کی بھونکتا جا رہا، کی بک بک کی جا رہا؟ اے جواب ہے کہ جانیاں دا، یہ نہیں کہ وہ ان کی دلیل سننی ہے کہ جی وہ کیا دلیل دیتے ہیں۔ میں تو توجہ، پیر میرے علی شاہ صاحب جڑا کتا رکھا نا، کتا اس کتے نے جڑا پیشاب تے موتر کیتا نا قادیانی تو دے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور کی شان تو برابر برابر۔ ایتھے رکھو قادیانیوں نو، قادیانی کون ہوتے ہیں؟ جو حضور کے بارے میں بات کرے جی کھانا بھی نبی میں۔ آپ نے فرمایا کی بھونکے، پھر انہیں سوال کیتا، انہیں کیا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں گواہی دینا۔ انہیں پھر دوبارہ پوچھا اتشہد انی رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ میں اللہ دا رسول؟ فرمایا کی بھونکی جا رہا ہے؟ میں تینوں کہہ دے تیری بھونک میں نے نہیں سنی تھی، کی بھونکی جا رہا ہے؟ پھر انہیں پوچھا تشہد ان محمد رسول اللہ، تو گواہی دینا کہ محمد اللہ دے رسول ہیں؟ فرمایا ہاں میں دینا۔ انہیں کہا تو عجیب آدمی، جب میری گل آئے تینوں سنی نہیں، جب حضور کی گل آئے تینوں سنی۔ کیا ایمان دیا ہے؟ میں تو جی اس کی بھی سن لیتا ہوں، اس کی بھی سن لیتا ہوں۔ صحابی کہنے میں تو نہیں سنتا سوائے حضور پہ۔ تیسری باری بھی انہیں یہی سوال کیتا، اے میرے وال توجہ کرنا چلے ہو،
تسی تے میں تے چلو 1 بج گیا 1 بجن دے 2 بجن دے قریباً اسی صرف حضور دا ذکر سن رہے ہیں، سانو کوئی تلوار دا فکر کوئی نہیں، کسی نے آ کے تلوار نہ میرے ہاتھ وٹ دینے، میرا سر لا دینا ہے، میں نے آگے چھوڑ دینا ہے۔ صحابی رسول حضرت حبیب بن زید ام عمارہ دے پتر اپنی دھیاں دے نام رکھو ہمارا نور، ہمارا نور۔ ہاں جی، تو لوگ بعد بچی جوان ہوئے گی کہتی اچھا او ام عمارہ، بلے بلے بلے، واہ جی واہ۔ انہیں میدان عہد حضور دا دفاع کیتا، پھر رسول اللہ نے انہوں نے دعا دیتی، پھر پتر ختم نبوت ہوتے دے دیتا، پھر منت منی، پھر دوسرا پتر لے کے تے جنگ یمامہ میں چلی گئی۔ پھر وہ بچی سوچے گی نا میرا نام کس صحابیہ دے نام ہوتے، ہاں جی اپنی دھیاں دے نام ہے۔ میں آلہ حضرت بریلوی کو پوچھا مولانا ظفر الدین بہاری، انہوں نے کہا جی میری گھر دھی پیدا ہوئی تے نام دسو۔ آلہ حضرت فرمایا میں تیری دھی دا نام اور رکھن لگا پورے بر صغیر وچ کسی دی دھی دا نام نہیں۔ آپ نے فرمایا تیری دھی دا نام ہے ربی، ربی کی ہن انہاں قسم چاہی سی نا تے اللہ نے قسم پوری کر دیتی سی۔ تسی کدی نام سنیا ہے؟ نہیں مجمع دی گل کر رہا ہوں، سنیا کدی؟ اس ویلے بھی اعلیٰ حضرت کی ایک کرامت سی، فرمایا پورے برے صغیر کسی دھی دا نام نہیں سی۔ آج بھی تسی کسی سنیا نہیں ہونا، میں رکھے کئی نے لوگ پوچھتے ہیں جی یہ نہ سمجھنا بھائی میں لوگوں دیا بیٹیاں دے نام رکھے، ہاں مطلب یہ سمجھو کہ مولانا دی اتنا بھائی لینڈ لائی بچے بچے، میں یہ گل نہیں کر رہا۔ ہاں میں لوگوں کی بیٹی پوچھتے ہیں نا، لوگ سمجھ لینا بزرگ چٹھی داڑی والا تو نام برکت واسطے لوگ پوچھ لینے، تو میں کئی دی بیٹیاں دے نام روپیے رکھے۔ ہاں جی انہاں قسم چکی سی نا تو پھر رب نے قسم پوری کر دی۔ ہاں جی توجہ، حضرت حبیب بن زید اے مولانا دے اے 4 بیٹیاں تو بعد میں انہاں دے بیٹے دا نام رکھیا، کی نام رکھیا؟ ہاں محمد انس نام۔ اے مایوس ہو گئے سی 5-6 بیٹیاں تو بعد دسو، اے میں نے کہنے لگا جی بہت بیٹا نہیں ہوتا، میں کہا بیٹا تیرا ہوئے گا کیوں نہیں ہوتا؟ تو بس ہوں میں مایوس نہیں ہونا ہے، جناب جوان ہو گیا تو بعد۔ حالانکہ ایک بیٹے نے میں بہانا ہی ہوگا، جتنی دھیاں خدمت کرنی پتر کوئی نہیں کرتا، جتنی دھیاں مظلوم ہوں پتر تے بدماش ہو گئے۔ میں حقیقت بدماش دے ہی مطلب ہے ایک دن روٹی نہ دے تو دوسرے دن پیو کے سامنے کھڑے ہو جائے، اب جی دھیاں نہیں کرنی ہے اور کہنے ہیں جس انداز نہ بیٹیاں گل کرنی پتر نہیں کرتے۔ ہاں بالکل میرا زندگی کا تجربہ ہے، اصل بھی اپنے والدین گل کی دھیاں جہاں انہوں کا کائنات جواب ہی کوئی بالکل۔ میرے آقا نے اسی واسطے فرمایا من ربا بنتین جا یوم القیامت انا و ہوا، فرمایا جنہیں 2 دھیاں دی پرورش کی تھی تے بوجھ نہیں سمجھا، ایک کتوں جم پئیاں بوجھ نہیں سمجھا، فرمایا قیامت والے دن اینج میرے نال جنت تے جائے۔ کیا بات کیا بات، پتروں کے بارے حضور نے نہیں فرمایا سبحان اللہ، جنہیں 2 پتر پالے۔ میرے آقا نو پتہ سی لوگ دھیاں بوجھ سمجھنا ہے، آج بھی لوگ دھیاں دوسری پیدا ہو جائے تو لوگ رون لگ پہ۔ بڑے عجیب و غریب بہرحال یہ دوسرا موضوع ہے کہ شادی کی طرف بلاؤ گے تو پھر بہت سارے موضوع میں چھیڑ دیتے۔ اے خوشبو نہ بھائی ہے، چمبیلی بھی سنگو، نال موتیا بھی سنگو، نال گلاب بھی سنگو، ہر قسم کی خوشبو ہے نا جناب۔ ہاں میرے آقا مولا کا وہ ذکر ہے کہ جب بھی کھولو تو ایک نئی خوشبو ہے، نئی بات ہے، نئی خوشبو۔ لو جی حبیب بن زید کا ہاتھ کٹیا انہیں ایتھوں کر کے سجا ہاتھ کٹیا، مسلمہ کذاب اپنے ہاتھ نال کٹیا، پھر پوچھا دس میں کون ہاں، اور میں گل ہوئی ہے جڑی میں پہلے کر دی، پھر انہیں ایتھوں بازو کٹیا، پھر ایتھوں کٹیا، ہر بار پوچھتا سی دس میں کون ہاں، فرمایا میں گل کر دیتی تو کون ہے، پھر انہیں اے بایاں بازو کٹیا، پھر ایتھوں کٹیا، پھر اے کٹیا، پھر انہیں اے جناب دائیں ٹنگ کٹی ایتھے تک، پھر بائی ٹنگ کٹی ایتھے تک، ہر باری پوچھتا سی دس میں کون ہاں، فرمایا تو کون ہے، میں تینوں دس دیتا ہے رسول اللہ، تو کون ہے؟ پھر اتنا سارا آپ کا جسم بچیا، اے کدی تصور کری کہ تم میں ختم نبوت ہوتے خالی میں تو تقریر کی تھی جلیا، 10 صحابہ نے حضور جن صحابہ ہوون پوری امت دے غوث کتب ابدال ولی مل کے صحابہ جس جگہ تو چلے نا تے زمین جو مٹی اٹھی اس گرد و غبار دا امت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ انہوں دے جسم اتنے قیمتی ہے، آج مولوی خادم کا جسم بڑا قیمتی کہ انہوں کے نپ لیا تو حضرت صاحب نپے گئے، حضرت صاحب اندر بیٹھ جو گئے
تے صحابہ کربلا کٹان جو کہ نہ کن لوگ کٹ دیون صحابہ دے تے مولی خادم خالی پرچہ نہ کٹا سکے حضور دے نام پھر کبھی دعویٰ کرے کہ جناب میں بڑا عشق رسول ہے، میں بڑا عاشق ہوں، عشق اے وے اتنا سارا جسم انہوں نے جڑا بچیا مسلمہ قذاب اگ سٹ دیتا، دسو کی بچے ہونا تے کتنا خون بہ گیا ہونا تے تسی سوچ سکتے ہو اتنا سارا جسم اگ سٹ کے پھر انہیں پوچھا 10 سال میں کون ہوں؟ آخری گل آپ نے جلا رہی سی، آپ نے فرمایا کتیا تو کون ہے؟ رسول اللہ ہی ہے، تو کون لبیک یا رسول اللہ 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 لبیک یا ایسے جذبے نال ایسے محبت نال تسی یکم اکتوبر نو آنا ہے انشاءاللہ اسی یہی نعرہ لانا ہے اور کوئی نعرہ نہیں۔ میرے آقا اس نعرے تے بڑے خوش ہیں۔ ہاں جی ایک مجذوب کو میں پوچھا کہ حضور خوش ہیں کہ نہیں، انہیں کہا جی حضور خوش ہیں، حضور چاہتے ہیں میری امت ہے نعرہ لائے۔ اے مولانا اپنے واسطہ نہیں لا رہے، نہ انہوں نے میں کیا نہ انہیں میری تقریر پر کوئی اگے بتاؤن واسطے گل کی تھی، نہ وہ مجذوب کو میں ادھر سامنے ہے پوچھا۔ ہاں جی لوگ اے جڑا باہر اپنے آپ انج ہو رہے ہیں نا لوگ اے تو 2 بجے تک تسی بیٹھے ہو، میرے آقا مولا خود چاہتے ہیں کہ میری امت ہے نعرہ لاوے، کیونکہ کفر نے حضور دے خاکے بنائے فلماں بنائیاں تو اس کفر دا ہن جواب اے وے کہ حضور دی ساری امت اٹھ کے نعرہ لاوے یا رسول اللہ انہاں خاکے بنائے اسی جے موجود ہیں، اسی جانا دین واسطے موجود ہیں، اسی کٹن واسطے موجود ہیں، حضور خود چاہتے ہیں میری امت نعرہ لاوے۔ اس تاریخ نو اتنی پذیرائی حاصل ہو گئی، آج میں نے بندے نے سنایا ملک شام بھی نعرہ لگ گیا۔ مقبوضہ کشمیر قربانی کی شہید ہویا، سارے وہابی کھڑے ہوتے، ہاں جی سارے وہابی پہنچے ہوئے، لیکن نعرہ اتنے لبیک دا لگ گیا، نعرہ انہیں لگ گیا۔ یہ میرے آقا خود چاہتے ہیں کہ میری امت نعرہ لائے، تو پھر اور اس تو بعد کہ سانو چاہیے کہ جس گل میں رسول اللہ پسند فرمان اسے ساری کائنات خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد، تو مالک بھی انہوں کی رضا چاہتا، تھوڑی میری کہڑی پوچھی ہے کہ اسی یہ نعرہ نہ لائیے، لاؤ جی آخری نعرہ لاؤ میری ایک باری بس نعرہ لاؤ تو میری گفتگو کہ سارے بولو، اور لنگر شریف بھی کھلن والا ہے، دعا بھی منگنے والا ہے، بل کر کے نعرہ لاؤ، یہی نعرہ یکم اکتوبر نو لانا ہے، بیٹھ کے اٹھنا نہیں، بیٹھ کے شاہ جی خوش ہو ناراض تو نہیں، آدھے رسول ہو دعا کر دینا، اے نہ ہوئے کہ مولانا لیٹ آئے، لیٹ بھی آیا تو کم وہی کر رہے سی، رہے گا یوں ہی ان کا